السلام علیکم، میں ہوں نگار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس وقت بنوں میں بہت سخت حالات بن چکے ہیں، حالات بہت خراب ہے۔ آج دن کو ایک جرگہ، امن جرگہ کے نام سے ایک جرگہ کام کیا گیا، جس میں لوگوں کا، بنوں کے لوگوں کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ ہمارے اب جو علاقہ ہے وہ ایک امن کا گہوارہ ہے، وہ امن کا جو ہے پرستار ہے، ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم کوئی بھی آپریشن، چاہے وہ ملٹری آپریشن ہو یا کوئی بھی آپریشن ہو، اس آپریشن کو جو ہے اس کو ہم اویل نہیں کرتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے علاقے میں مزید کوئی آپریشن ہو، مزید کوئی جو خون کی ہولی ہوتی ہے وہ کھیلی جائے۔ بہرحال بہت سخت فضا قائم ہو چکی ہیں اس وقت۔ جب میری ایک وہاں کے عینی شاہدین، جو 2 سے 4 بندوں سے میں نے کنفرم کیا، تصدیق کی میں نے، میرا رابطہ ہوا بنوں میں مقامی لوگوں سے جو اس وقت، جنہوں نے دن کے ٹائم وہ جرگہ اٹینڈ بھی کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ جب ہی ہم لوگ گھر کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں پہ سب سے پہلے لاٹھی چارج شروع ہوا، پھر شیلنگ کی گئی، اور اس کے بعد ڈائریکٹلی گولیاں جو ہے فائر کی گئی۔ وہ ربڑ کی گولیاں نہیں تھیں، وہ ڈائریکٹلی جو صحیح معنوں میں جو گولی ہوتی ہے وہ فائر کی گئی، اور سیدھا جو ہے ایک ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، ایک ہوائی فائرنگ نہیں تھی، یہ سیدھا لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کیونکہ اس وقت عزم استحکام کے نام سے آپریشن جو ہے دوبارہ ایک شروع ہونے لگا ہے، پاک فوج شروع کرنے جا رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی تو لوگوں میں پھر دوبارہ سے غم و غصہ دیکھا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت پاکستان میں کوئی آپریشن نہیں چاہیے، ہمیں پاکستان میں بھوک مٹھانی ہے، ہمیں پاکستان میں 2 وقت کی عوام کو روٹی دینی ہے، ہمیں پاکستان میں بجلی گیس کی فراہمی یقینی بنانی ہے، ہمیں کوئی آپریشن نہیں چاہیے۔ یہ ملک آپریشن کے بغیر بھی چل سکتا ہے، اس ملک میں کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ جو دہشت گردی ہے وہ یہ اس کی فضا قائم کی جاتی ہے، اس میں کوئی دہشت گردی نہیں ہے، دور دور تک دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان سے۔ بہرحال علی امین گنڈا پور پہ اس وقت کراس لگنے جا رہا ہے۔ عوام نے ایک سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ شروع کر دی ہے، سوشل میڈیا پہ بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے علی امین گنڈا پور کو، اور کہا جا رہا ہے یہ اس وقت ٹرینڈ جو ہے، یہ ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، علی امین گنڈا پور استعفیٰ دو، یا جو ہے ان کو سیدھی ان سے بات کرو، یا ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھو، یا یہ امن کا جو جرگہ ہے، جو گہوارہ امن کا جرگہ جو اس وقت ہمارا چل رہا ہے، اس کے حق میں بیان دو۔ یہ نوجوان جتنے بھی ہیں بنوں کے، جو وہاں پہ رہائش پذیر ہے، جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، انہوں نے ایک ٹرینڈ نکالا، ایک ہیش ٹیگ کے تھرو سوشل میڈیا پہ اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی سروس کو معطل کر دی گیا ہے۔ مجھے اس وقت ویلاگ ریکارڈ کرنے میں اور اپلوڈنگ میں بہت مسائل کا سامنا ہے۔ انٹرنیٹ پورے پاکستان میں اس وقت ڈاؤن کر دیا، صرف بنوں میں نہیں، بنوں میں تو مسلسل 2 گھنٹوں سے لگاتار اس وقت جو ہے سچویشن اس طرح ہے کہ اس کو تو مکمل بند ہی کر دیا گیا ہے انٹرنیٹ کو۔ واٹس ایپ بھی ڈاؤن ہے، فیس بک بھی ڈاؤن ہے، اور یوٹیوب بھی اس وقت ڈاؤن ہے، جو کہ وی پی این سے ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اوورآل جو بھی ہیں تمام تر جو اپلوڈنگز ہیں وہ وی پی این کی تھرو ہی کی جا رہی ہیں۔ بہرحال انٹرنیٹ کی سروس کو معطل کیا گیا ہے پورے پاکستان میں۔ یہاں پہ جو ہے مختلف ایریاز میں بھی انٹرنیٹ کی کافی دشواری یوز کرنے میں کافی دشواری پیش کی جا رہی ہے۔ بہرحال اس وقت جو عینی شاہدین کے سے جو مجھے انفارمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 34 کے قریب، 34 کے لگ بھگ شہادتیں ہو چکی ہیں وہاں پہ، جن پہ گولیاں فائر کہیں گی دن کے ٹائم پہ، عصر کے وقت بھی گولیاں فائر ہوئیں، جن میں کچھ لوگ ایسے تھے جو زخمی تھے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو موقع پہ ہی شہید ہو گئے، اور کچھ لوگ تو ایسے تھے جو ابھی تک زخمی ہیں اور ابھی تک سیریس کنڈیشن میں ہیں، اور وقتاً فوقتاً یہ جو تعداد ہے، یہ جو شہادتوں کی تعداد ہے، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہ خبر جو ہے سوشل میڈیا پہ جو مختلف فگرز جو ہے، جن میں 110 بھی کوٹ کیے جا رہے ہیں، دن میں 62 لوگ بھی کوٹ کیے جا رہے ہیں، اور دن میں 85 جو ہے پرسنٹ بھی ڈکلیئر کی جا رہے ہیں کہ اس وقت اتنے فگرز کے لوگ، اتنے جو ہے ڈیجٹ کے لوگ جو ہیں شہید ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن جو عینی شاہدین سے مجھے جاننے کا موقع ملا، میری بات ہوئی جو اس وقت بنوں میں موجود ہے اور اس وقت جرگے کا حصہ بھی تھے دن کو، اور وہ جب انہوں نے کہا کہ ہم جب بھی جیسے ہی روانہ ہوئے اس کے کچھ ہی ٹائم بعد، آدھے گھنٹے 35 منٹ بعد فائرنگ شروع کی گئی، شیلنگ شروع کی گئی، لاٹھی چارج شروع کی، اور تمام تر معاملات کو دیکھتے کے بعد اینڈ آف دی ٹائم پہ لگاتار گولیاں برسائی گئی۔ وہ گولیاں ربڑ کی نہیں تھی، وہ ڈائریکٹلی گولیاں برسائی گئی، عوام پہ، نہتے لوگوں پہ گولیاں برسائی گئی۔ پر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنا غصہ کیوں، کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک احتجاج جو ہے، ایک امن ایک شہر ہے، اس کے نوجوان، اس کے طالب علم، اس کے بوڑھے، اس کے بچے، ایک ملک اور ایک قوم جب ایک امن کے گہوارے کا سوال کرتی ہے اپنی ریاست سے،
اور وہ ریاست سے سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آزاد جینے دیں، ہمارے گلے نہ گھونٹیں، ہم امن کا گہوارہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر امن کا گہوارہ بنے، یہاں امن کی فضا قائم ہو، یہاں کوئی دہشت گردی نہ ہو، یہاں دور دور تک کسی دہشت گرد کا سامنا ہم سے نہ ہو۔ تو وہیں پہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اپنے ہی ریاست کے جو علم بردار ہیں، اپنے ہی ریاست کا بول بالا کرنے والے، اپنے ہی جو ہمارے ادارے ہیں، وہ کیوں گولیاں برسا رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے، جن اداروں نے، جن ہمارے جو ہے سیکیورٹی اداروں نے، جنہوں نے امن امان کا جو ہے بول بالا کرنا تھا، جنہوں نے امن امان قائم کرنا ہے ہمارے اس ملک پاکستان میں، بجائے اس کے کہ وہ کسی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اپنے ہی ریاست کے لوگوں پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے پہ تلی ہوئی ہے، اپنے ہی ریاست کے لوگوں کی آنکھیں نکالنے پہ تلی ہوئی ہے، اور اپنی ہی ریاست کا گلا گھونڈنے پہ تلی ہوئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گولیاں کیوں برسائی جا رہی ہیں؟ آپ ڈنڈا بھی برسا سکتے تھے، آپ شیل بھی مار سکتے تھے، اب لاٹھی چارج بھی کر سکتے تھے، اب متشر کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن ان کا جو احتجاج ہے وہ بھی بجا ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں، وہ امن پسند لوگ ہیں۔ اور پٹھانوں کا خون، پشتونوں کا خون کب تک بہایا جائے گا؟ یہ سوال تھا، یہ نعرہ تھا اس امن جرگہ کا کہ پشتونوں کا خون نہ منظور، ہم نہیں چاہتے کہ مزید پشتونوں کا خون بہایا جائے۔ یہ وہاں کے نوجوانوں کا نعرہ تھا، لیکن انہی نوجوان پہ جیسے ہی یہ نعرہ بلند کیا، جیسے ہی فضا میں جو ہے ان کی تعداد بڑھی اور فضا میں یہ نعرہ بلند ہوتا ہے، اور آپ ان پہ گولیاں برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ اپنے ہی ملک ہے کیا؟ یہ ان کا ہی پاکستان ہے؟ یہ کسی غیر ملک میں تو نہیں جا بسے وہ لوگ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال میرا آپ سے ہے، اور اسی سوال کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جیسی کوئی مزید اپڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہوں گا۔ اور یہ لاسٹ میں آپ کو پھر سے بتاتا چلوں کہ اس وقت جو میرے پاس اپڈیٹ ہے، 34 کے لگ بھگ لوگ اس وقت شہید ہو چکے ہیں بنوں میں، اور جو بھی اپڈیٹ مزید آتی ہے آپ کے ساتھ اپنے بھی اس ویلاگ کے تھرو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان پائندہ باد۔